حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال مجاهد والسدي آزر اسم صنم، قلت كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم فالله أعلم. وقال ابن جرير: وقال آخرون هو صب وعيب بكلامهم ومعناه معوج ولم يسنده ولا حكاه عن أحد. وقد قال ابن أبي حاتم ذكر عن معتمر بن سليمان: سمعت أبي يقرأ: وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر قال بلغني أنها أعوج وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم عليه السلام. ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر. ثم أورد على نفسه قول النصابين أن اسمه طارق. ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان كما لكثير من الناس، أو يكون أحدهما لقبا، وهذا الذي قاله جيد والله تعالى أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مکالمہ جو ان کا اپنی والد سے اپنی قوم سے ہوا ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں فرمایا کہ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر سے کہا، فرمایا، تو اب بحث یہ چلی تھی کہ آزر جو ہے یہ کس کا نام ہے۔ اسی پر میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کے اس میں بہت سارے اقوال ہیں، جیسا کہ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ نام ہے ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا، ان کا نام ہی آزر ہے، ایک قول یاد رکھیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آزر نام ہے ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا، اور چونکہ چچا جو ہے الام سنو لابی ہے، وہ بھی گویا کہ باپ کے کہے مقام ہوتا ہے، تو لہذا اس کو بھی آدمی ادب سے احترام سے ابا کہہ دیتے ہیں۔ یہ دو قول۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تو طارق تھا، اور آزر جو تھے وہ ام ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے۔ یہ تین قول۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تو طارق تھا لیکن آزر ان کا لقب تھا۔ یہ چار قول۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ آزر جو ہے اسم صنم، یہ ان کے بت کا نام تھا، جو کہ بتوں کے بھی انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے۔
جتنے بت تھے، جتنے آلیہ، جتنے دیوتا دیویاں بنائی ہوئی تھی، سب کے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے. جیسے کہ عرب کے مشہور بت تھے لات، حبل، منات، عزا، نائلہ، اساب، یہ بڑے معروف بت تھے. اور بلکہ لات جو ہے یہ بنو ثقیف یعنی بنو حوازن کا خدا بنا ہوا تھا، اور وہ اس کو اپنی زبان میں ادب سے بولتے تھے ربا. اس کا نام انہوں نے بجائے لات، اصل تو لات نام تھا، لیکن وہ ادب سے ربا کہتے تھے. جیسے ہمارے مسلمان ہیں، اللہ پاک ہمیں اور سب کو ہدایت دے کہ وہ بھی جب کسی اللہ کے ولی کے معتقد ہو جاتے ہیں تو ان کو داتا، حالانکہ حضرت کا نام کوئی داتا نہیں نا، حضرت کا لقب ہے داتا. حضرت کا نام تو تھا حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر. ان کا نام تو سید علی ہجویری ہے رحمت اللہ علیہ، ان کا تو نام داتا نہیں. اچھا، نہ داتا ان کی لغت ہے، نہ ان کی زبان ہے، اور نہ ساری زندگی حضرت ہجویری رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں کوئی آدمی ثابت کر سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو داتا کہلوایا ہو. بالکل نہیں. اچھا، اسی طرح حضرت خواجہ فرید الدین رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے یہ سب لوگ اللہ کے اولیاء تھے، تو انہوں نے تو کبھی نہیں کہا شکر گنج مجھے کہو، لوگوں نے بنا لیا. جیسے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اب ان کا لقب پیران پیر. پیران پیر کوئی عربی کا لفظ ہے، حضرت تو عرب تھے. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو عرب تھے، وہ تو حنبلی المسلک تھے اور موحد تھے. وہ تو توحید میں اتنا مضبوط تھے اور اتباع کتاب و سنت میں کہ ساری زندگی روافض نے ان کی مخالفت کی. وہ تو بہت بڑے موحد تھے. ان کی کتابیں آپ پڑھیں، جو صحیح ان کی کتابیں، ان میں اللہ کی توحید کی دعوت ہے. لوگوں نے پیران پیر، یا لوگوں نے ان کے نام کے ساتھ لگا دیا غوث اعظم، حالانکہ نعوذ باللہ شرک ہے. غوث تو اللہ کی ذات ہے، اس کا اطلاق کسی بندے پہ نہیں ہو سکتا. بات سمجھا کریں، ہم تو محبت میں بڑھ جاتے ہیں نا جی. ہماری تو قوم ہے نا ماشاءاللہ، خوش ہو جائے تو زندہ آباد، ناراض ہو جائے تو مرد آباد. 1 منٹ میں زندہ آباد، 1 منٹ میں مرد آباد. ہماری قوم کا کیا ہے؟ چونکہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری قوم ہر کام کر سکتی ہے لیکن عقل استعمال نہیں کرتی. یہ جو کھوپڑی ہے نا، ان نے اس کو بالکل الگ کر دیا ہے کہ چھوڑو، عقل سے تو سوچنا ہی نہیں نا، ہر فیصلہ جذبات سے کرنا ہے. تو اس لیے اب جناب غوث اعظم، یہ یاد رکھو کہ لفظ غوث یا غیاث یا مغیث یہ اللہ کے نام ہے، اللہ کی صفات ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ کے نبی کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ یا غیاث المستغیثین. اور حضور نے بارش میں جب دعا مانگی تو اللہم اغثنا، کہ یا اللہ ہماری فریاد سن اور ہمیں بارش عطا فرما، ہم پر اپنی رحمت کمی برسا. تو یہ لفظ غوث جو ہے یہ تو اللہ کا نام ہے. اور پھر ہم نے پیر کو صرف غوث نہیں کہا، غوث اعظم، یعنی خدا سے بھی بڑے ہو گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ بس ہمارے ہاں ایک رواج ہے، ہم نے تمام مصطلحات جو ہیں نا جی، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، وہ خود گھڑتے ہیں ہم لوگ. اور اسی طرح ایسی روایات گھڑی گئی ہیں، اللہ معاف فرمائے. کہتے ہیں کہ پیران پیر نے فرمایا کہ قدمی علی راس کل ولی، ان کی دنیا میں اللہ نے جتنے ولی پیدا کیے ہیں نا، سب کے سروں پہ میرا قدم ہے. وہ بھائی حضرت عبد القادر یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ آخر وہ بھی کسی کے مرید ہیں کہ نہیں؟ آخر ان کا بھی کوئی شیخ ہے، کوئی مرشد ہے کہ نہیں؟ ان کا بھی کوئی استاد ہے کہ نہیں؟ اور سب کے سر پہ ان کا قدم آ گیا.
یہ سب باتیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کچھ نہیں کر سکتا آدمی، اللہ کے آگے فریاد ہی کر سکتا ہے نا۔ اب اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں تو ان لوگوں نے بھی اپنے لات کا نام رکھا ہوا تھا ربا، اور بڑی عجیب قوم تھی، بڑے جنگجو، بڑے بہادر۔ یعنی یہ پہلا موقع ہے کہ میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک ان کا محاصرہ کیا، لیکن آخر حضور نے خود محاصرہ چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا واپس چلو، بس یہ فتح نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ حضور نے دعا کی، انہوں نے فرمایا اللہم ائت ثقیفا واہد بہم، اللہ اس قبیلے کو بھی مسلمان کر، ان کو بھی میری طرف لے آ۔ اچھا قبیلہ بھی عجیب، حضور کی خدمت میں وفد بھیجا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہونا تو چاہتے ہیں، اب ہمارا ارادہ ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، کیونکہ اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا مستقبل کوئی نہیں، ہر طرف سے تو اسلام ہے، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں، ہم بڑے طاقتور قبیلے کے لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے، بڑے جنگجو ہیں، بڑی قوم ہے، اور 20,000 آدمی ہے، چھوٹا آدمی تو نہیں ہے، ہماری شرط ہے اگر قبول کریں تو پھر اسلام لائیں گے۔ تو پھر میں بتلاؤ کیا شرط ہے؟ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، لیکن زنا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے فرمایا عجیب قوم ہو، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ شرط کرنے آئے ہو، اور میں اللہ کا پیغمبر ہو کر تمہیں اجازت دے دوں کہ زنا کرو؟ میں یہ نہیں قبول کرتا اسلام، دوڑ جاؤ۔ چلے گئے، ایک دن کے بعد پھر آ گئے، رہے تو مدینے میں، واپس نہیں گئے۔ دوسرے دن آ گئے، انہوں نے کہا حضور ہم نے غور کیا ہے، چلو آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، زنا ابھی نہیں کریں گے، لیکن مہربانی کریں شراب نہیں چھوڑیں گے۔ حضور نے فرمایا بدبختو شراب حرام ہے، ام الخبائث ہے، اللہ کا نبی کسی کو حرام کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ آپ کو باتیں عجیب لگیں گی، لیکن آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ نہیں، کعبہ شریف میں کھڑے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور ہمارے کلمے پڑھنے والا زنا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا اس نے چھوڑ دیا ہے زنا؟ یعنی وہ تو بدو لوگ تھے نا، سیدھے لوگ تھے، جو بات تھی دل میں کہہ دی، ہم کہتے نہیں ہیں، کر تو رہے ہیں نا۔ وہ تو عربی لوگ تھے، بدو لوگ تھے، بالکل ان پڑھ، سیدھے سادے، جو کچھ دماغ میں تھا، دل میں تھا، بالکل اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا۔ ہم کہیں گے نہیں، لیکن ایمان سے کہیں کہ 100 میں کتنے فیصد ہیں جو یہ قسم کھا سکتے ہیں کہ جن نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا؟ آپ 1% کی قسم دے سکتے ہیں؟ اچھا کتنے مسلمان ہیں ایمان سے کہیں جو اسلام بھی ہے لیکن شراب بھی پیتے ہیں؟ تو یہ باتیں نہیں ہیں بالکل، یعنی یہ سارے واقعات ہم میں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نہیں اجازت دے سکتا۔ یہ کیسا اسلام ہے کہ آدمی مسلمان بھی اور شراب بھی پیتا ہو؟ یہ کیسا اسلام ہو گیا؟ وہ واپس چلے گئے، 2 دن کے بعد پھر آ گئے، انہوں نے کہا اچھا حضور ہم زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، کلمہ پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن ربا نہیں چھوڑیں گے، سود۔ آپ کو عجیب لگتی ہے نا قوم؟ آج مسلمان کتنے ہیں جناب جو سود کا کام نہیں کرتے؟ اکثر جو رمضان اور حج پہ عمرے پہ آتے ہیں نا، سب سے زیادہ سودی کام ان کا ہے، بڑے بڑے بینکر، بلکہ بینکر کو ہضم کرنے والے، بینک پورے کا پورا کھا جائیں، لیکن عمرے پہ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، یہ اللہ نے یاد کیا ہے جی، اللہ نے بولا، اللہ کے بندے ابو جہل یہاں رہا ہے، اللہ نے اس کو بھی یاد کیا تھا۔ یہ کیا بات
تھے او جی با جی اللہ دی بڑی مہربانی جی اللہ پاک جی ہر سال بلا لینے، اور تمہیں تو بلا لیتے ابو جہل کو تو پیدا بھی یہیں کیا، تو مکے میں رہنے سے کیا ہو جاتا ہے، آدمی جبریل کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے، حضرت خضر سے ملاقات ہو جاتی ہے اس کی۔ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود ہنوز خر باشد، بزرگوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو جو لے آؤ مکے میں 10 سال بعد کے کھڑا کر دو تو گدھا گدھا ہی رہتا ہے، وہ گھوڑا نہیں بن جاتا۔ یہ نخرہ نہ کیا کرو جی اللہ میاں جی ہر سال بلا لیتے ہیں، سبحان اللہ جی ماشاء اللہ جی پیسہ، اور جی پیسہ تو ہی سود کا ہے۔ مکے میں اگر اللہ رہنا نصیب کرے، عقیدہ توحید پہ ہو، عمل صالح ہو، اللہ کا دل میں خوف ہو، تو پھر مکے مدینے کی ایک گھڑی ہماری ساری زندگی سے بہتر ہے۔ پھر ایک نماز جو نصیب ہو جائے نا وہ ہماری ساری زندگی سے بھی بہتر ہے۔ عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، توحید پر ہو خالص، اتباع سنت محمد مصطفیٰ، عقل حلال ہو، صدق مقال ہو، پھر محمد مدنی کے روضے پہ ایک نماز مل جائے، ریاض الجنت میں 2 رکعتیں پڑھ لو تو سمجھو میں نے ساری زندگی کی کمائی کر لی۔ اور اگر وہی حال ہے کہ نہ صدق مقال ہے، نہ عقل حلال ہے، نہ سنت کے مطابق چہرہ ہے، نہ سنت کے مطابق اعمال ہیں، پیسہ ربا کا ہے، رشوت کا ہے، ظلم کا ہے، پھر لاکھ کروڑیں نماز پڑھو، یہ آتا ہے حجوں کا مردود علیک، لوٹ جاؤ تمہاری ساری عبادت مردود۔ بات کو سمجھا کریں۔ انہوں نے کہا اچھا جی، انہوں نے فرمایا نہیں بالکل نہیں، اسلام میں 2 رنگی نہیں ہے، یا اسلام یا کفر، بس یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کہ ہو مسلمان سود کھاؤ گے، ایسا اسلام نہیں قبول، دوڑ جاؤ، نہیں مسلمان ہوتے ہو نہ ہو۔ وہ جناب 2 دن کے بعد پھر آگے انہوں نے کہا حضور ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، ہم شراب بھی نہیں پیئیں گے، زنا بھی نہیں کریں گے، سود بھی نہیں کھائیں گے، بس ایک مہربانی کر کے اجازت ہے، جو ہمارا جو ربا ہے نا، وہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو نہیں توڑنا ہے۔ چونکہ وہ جو ہم باپ دادے سے اس جگہ پر ہم منت منوتیاں مانتے ہیں، نوراتے بیٹھتے ہیں، عرس شریف کرتے ہیں، قوالی شریف ہوتی ہے، پرانے دور سے گزرے آ رہے ہیں، اور وہاں جب جناب قوالی ہوتی ہے تو پھر وہاں سے ہمیں اللہ ملتا ہے۔ بس ایک مہربانی کریں، ہمارا یہ جو اڈا ہے نا جی، یہ ہماری غذا ہے روح کی۔ حضور نے فرمایا بدبختو، اسی تمہارے ربا کو توڑنے کے لیے تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں انہی بت پرستیوں کو، انہی اڈوں کو ختم کرنے کے لیے تو آیا ہوں کہ غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑنا ہے، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے، عبادت خالص اللہ کی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جی ہم پھر غور کرتے ہیں۔ پھر غور کر کے آئے، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ مسلمان تو ہو جاؤ گے، اب حل کوئی نہیں کہ ہر طرف سے مسلمان ہیں، ہم کہاں جی سکتے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، رابق فتح ہو گیا، جدہ فتح ہو گیا، یمن تک اسلام چلا گیا، خیبر تک اسلام پہنچ گیا، ہرقل تک اسلام پہنچ گیا، ہم مقابلہ اب نہیں کر سکتے، کب تک لڑیں گے ہم؟ مسلمان ہو جاؤ، لیکن ہم یہ درخواست کریں گے حضور سے کہ جی ہم جو ہے نا ربا کو نہیں توڑیں گے، ہم نہیں توڑیں گے، آپ توڑتے ہیں ہم نہیں توڑیں گے۔ نہ آج مسلمان اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، باوضو ہیں آپ الحمدللہ سمر ایمان سے کہو، آج ہمارے عقیدے ایسے ہیں کہ نہیں، کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ یار یہ مزار پہ غلاف اٹھا لو، کہتے خیال کرنا ہاتھ تمہارے جل جائیں گے، مرشد ہے مرشد۔ ہاں ہاتھ لگا کے تو دیکھو، آج بھی یہی عقیدہ ہے۔
آج بھی بالکل یہی عقیدہ ہے. مسجد کے اندر مزار آ جائے ان کو یار مسجد کے اندر آ گئی ہے ذرا توڑ لیں اس کو برابر کریں گے. مرشد کی مزار کو توڑو گے؟ توبہ توبہ توبہ. اب جناب انہوں نے کہا کہ حضور ہم مسلمان ہوتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یہاں ہم درخواست کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ربا کی عبادت بھی نہیں کریں گے، وہاں جا کے منتیں شنتیں بھی اپنی مانیں گے، لیکن ہم توڑیں گے نہیں. حضور نے فرمایا تم نہ توڑو ہم توڑیں گے. حضرت عمر ابن العاص کو حضور نے حکم دیا، فرمایا ان کے ساتھ جاؤ اور جا کے اس ربا کو توڑ دو، جو اللہ کے سوا عبادت کے اڈے ہیں مٹا دو. جہاں جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے ان کو ملیا میٹ کر دو. اللہ نے مجھے توحید کے لیے بھیجا ہے. اب ہمارے بعض بھائی جو ہیں نا وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ تو اصل میں شرک کے اڈے تھے، بت تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے توڑ دیے. ہم تو جن بزرگوں کی مزاروں پہ سجدے کر رہے ہیں یہ تو اللہ والے ہیں، یہ کوئی کافروں کے بت تھوڑے ہیں. لیکن یاد رکھیں میرے مدنی جب اسی کعبے میں داخل ہوئے نا جس کعبہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا، دعا کر اللہ پاک ہمیشہ نصیب رکھے. اور جب موت آئے تو زبان پہ کلمہ ہو اور چہرہ کعبے کی طرف ہو، اور زندگی گزر جاتی. میرے مدنی باغ جب آئے نا ایمان سے کہو. صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حضور یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں بیت ہے اور اپنے بیت سے اشارہ کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی وہ بیت بت کو لگتا نہیں لیکن بت پہلے اوندھے منہ گر جاتے ہیں. بتوں کو توڑنے کے بعد جب اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا مجسمہ بت کھڑا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بت کھڑا ہے، بی بی مریم کا بت کھڑا ہے. حضور نے فرمایا قاتلہم اللہ لعنہم اللہ. حضور نے فرمایا اللہ ان کو ہلاک و برباد کرے، ان پہ لعنت کرے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کے بت بنا کے پوجا. حضور نے ان کو بھی توڑ دیا. وہ تو بت نہیں تھے، وہ تو خلیل اللہ تھا نا، لیکن اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا. آج کوئی جبریل کی شکل بنا کے پوچھنا شروع کر دے تو ہم یہی ادب کریں گے جو کہ جبریل علیہ السلام ہے اس لیے کچھ نہ کہیں. یہ کیا عقیدہ ہے؟ عقیدے ٹھیک رکھو. حضرت عمر ابن العاص جب تشریف لے گئے طائف تو آپ سیدھا اس مقام پہ پہنچے جہاں ان کی ربت لات تھا، جہاں ان کا گھر تھا، عبادت خانہ تھا، معبد تھا، مندر تھا. اور بنو حوازن کھڑے ہوئے ہیں دور ہو کے اور کہتے ہیں لوگوں ایسا کرو کہ دیکھتے ہیں عمر ابن العاص آج ہمارے ربا کو توڑتا ہے، 2 دن انتظار کرو. اگر تو یہ بچ گیا تو پھر ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر عمر ابن العاص کو کچھ ہو گیا تو پھر ہم اپنے ربا کو نہیں چھوڑیں گے. حضرت عمر ابن العاص جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر توحید اس کا نام. سیدنا عمر رضی اللہ جب تشریف لے آئے دیکھا کہ درخت کے نیچے درخت کی ٹہنیوں پہ صحابہ تلواریں لٹکا رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ شجرہ ہے جس کے نیچے حضور نے بیٹھ کے بیعت کی تھی، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اس درخت کا ذکر قرآن میں موجود ہے. حضرت عمر نے حکم دیا کہ فقطعوا الشجرہ، اس درخت کو کاٹ دو. صحابہ نے کہا کیا؟ اس کے نیچے تو حضور بیٹھے تھے. اس نے کہا حضور بیٹھے تھے لیکن آنے والے لوگ اسی درخت کو سجدہ کریں گے. اس نے کہا دیکھو صحابہ تلواریں تو صحابہ بھی لٹکا رہے ہیں نا برکت کے لیے، تو بعد میں جو آئیں گے پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ تو سجدے کریں گے. انہیں دیکھا نہیں کہ حضور نے یہ
کھجوریں مدینے پاک میں کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے لگائی تھی، لوگوں نے جناب اس کو سینے سے لگا لگا کے اس کے کھول کھول کے پوری کھجوریں چاٹ گئے. یعنی بعد میں آنے والوں کو اب وہ کھجوریں بھی نہیں ملتی، کہاں ہے، کھا تو لیتے تھے نا چار دانے. وہ کھجوروں کی لکڑی کھا گئے ماشاءاللہ. نہیں کھجوریں حضور پاک لگائی تھی، حضور پاک نے اسی لیے لگائی تھی کہ تم آگے چاٹ کے کھا جاؤ، باقی کسی کو نہ ملے. یہ کون سی محبت ہے؟ خدا کا نام مانو، اتباع دیکھو، اسی کا نام توحید ہے. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ آذر اسم و صنم، کہ آذر جو تھا وہ بت کا نام تھا، اور آپ کے ابا طارق چونکہ اس کے مجاور تھے اس لیے غلب علیہ، وہ نام غالب آ گیا، اس کو بھی لوگ آذر 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 کہنے لگ گئے. لیکن بعد مفسرین کرام نے ایک اور قول بھی ذکر کیا، وہ فرماتے آذر کا معنی اعوج، آوج کا معنی جیسے آپ کہتے ہیں لنگڑا. معنی کیا تھا؟ یعنی ٹیڑھے رستے پہ چلنے والا. یہ نہیں تھا کہ لنگڑے تھے وہ، مانا تھا جیسے لنگڑا آدمی کبھی ادھر جاتا ہے نا کبھی ادھر جاتا ہے. تو ابراہیم کے ابا بھی تو ایسے تھے نا، کبھی اس بت کو سجدہ کبھی اس تو، اس لیے انہوں نے غصے میں کہا کہ آذر ٹیڑھے راستے پہ چلنے والے. لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملی. اور آخر میں مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول الاقوال، سب سے راجح قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آذر تھا. کہتا ہے جن لوگوں نے طارق کہا ہے ہو سکتا ہے کہ دو نام بھی ہوں، بعض لوگوں کے دو نام بھی ہوتے تھے، یا ایک نام ہو اور ایک لقب ہو. مفسر کہتا ہے یہی بات زیادہ راجح ہے کہ نام ان کا یا آذر تھا یا طارق تھا، یا ایک نام ہے اور دوسرا لقب ہے. یہ نہیں کہ اس سے مراد کوئی بت ہے یا اس سے مراد کوئی کجی ہے یا ٹیڑھا پن ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یاد رکھو أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ تم ان بتوں کو آلہہ، الہ، معبود. کیا مانا معبود کا؟ کیا مانا؟ مانا یہ تھا کہ جو اللہ کے لیے عبادت ہے، جب اللہ کے بغیر ان کو کرتے ہو تو گویا ان کو بھی تم نے الہ سمجھا. سجدہ اللہ کے لیے ہے، رکوع اللہ کے لیے ہے، ندا اللہ کے لیے ہے، پکار اللہ کے لیے ہے، سوال اللہ سے کیا جاتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، متصرف فی الامور اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، قادر مطلق اللہ ہے، علیم بذات الصدور اسی کی صفت ہے. جب یہ تم کسی قبر والے میں ثابت کرو گے تو گویا اس کو بھی تم نے خدا بنا لیا. وہ صفتیں جو اس میں تم نے لگا دی ہیں کہ سجدہ اس کو کرنا تھا، جب قبر پہ سجدہ کیا تو اس کو بھی تم نے الہ سمجھا ہے. جب اس سے تم نے منت مانی کہ صاحب قبر نئے شیخ میری مشکل حل کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام جو اللہ کے لیے تھا تم نے اس کو دیا ہے، اس لیے مانا اس کو بھی تم نے معبود بنا دیا ہے. یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو وہ تم کو کہہ دیں وہ کر لیتے ہو، ان کے حکم کو قطعی سمجھتے ہو، یہ مانا بھی رب بنانا ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اللہ نے فرمایا یہ یہود و نصارہ، اللہ ان پہ لعنت کریں، اللہ تبارک و تعالی ان پہ قہر نازل فرمائیں. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو اربابا من دون اللہ، ان کو بھی انہوں نے رب بنا لیا اللہ کے سوا. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جب مسلمان نہیں تھے ہم نے اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو، صوفیوں کو کبھی رب تو نہیں سمجھا. حضور نے فرمایا ٹھنڈے دل سے بات سنو، وہ جو تمہیں کہتے تھے یہ حلال ہے، حلال سمجھتے تھے؟ کہتے ہاں ٹھیک. اچھا وہ کہتے تھے یہ حرام ہے، وہ حرام سمجھتے تھے؟ کہتے ہاں. وہ کہتے تھے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد کرنا ہے، تم کرتے تھے؟
اور یاد رکھو اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تمہیں بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب کرے۔ یہ دشمن کی اتنی بڑی چال ہے جس کو تم نے سمجھا ہی۔ ناراض نہ ہونا، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ خالق ہے، مخلوق میں مدنی پاک سے کوئی افضل نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ یاد رکھو حضور سید الاولین والآخرین ہیں، قائد غر المحجلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن دشمنوں نے جو چالیں چلی ہیں وہ ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ ساری دنیا کی تاریخ کنکھال ڈالو، ایک بات یاد رکھنا، 12 ربیع الاول کو میرے مدنی کی وفات کا دن ہے، جس دن حضور فوت ہوئے۔ پیدائش میں اختلاف ہے، ولادت تمہارا کا تو اتفاق ہے ہی نہیں۔ ٹھنڈے دل سے سمجھو، گھر میں جا کے تاریخیں اٹھا کے ڈھونڈتے رہنا۔ حضور کی صحیح ولادت کی تاریخ جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کسی حساب سے نہیں بنتا۔ ساری دنیا کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، ساری دنیا کی انصاب کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ساری دنیا کی تقویمات اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب تو دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے نا کہ اگلے 1000 سال کی تاریخ بھی مرتب ہو چکی ہے، تو اب تو حساب لگانا کوئی مشکل نہیں نا بھائی۔ پہلے دور میں تو حساب مشکل تھا، اب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اب کون سا مشکل ہے؟ جو لوگ آپ میں محقق ہیں، جن کو اللہ نے عقل دیا ہے، حساب دیا ہے، ان سے کہیں کہ ساری سنہ عیسوی بھی دیکھیں، سنہ میلادی بھی دیکھیں، ہجری بھی دیکھیں، شمسی بھی دیکھیں، نوری بھی دیکھیں، قمری بھی دیکھیں، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے ہیں، 12 کو حضور کی وفات ہے، اور اسی دن لوگ ہم سے جھنڈیاں لگوا رہے ہیں کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جس دن نبی فوت ہوا ہے خوش ہو رہے۔ یہ دشمن کی اتنی بڑی سازش ہے جو آج تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ دشمن اتنا گہرا ہے، اب آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ دشمن نے جھوٹا ہو کے ہندو سچا بنا ہوا ہے تو مسلمان سچے ہو کے جھوٹے بنے ہوئے ہو۔ ابھی تمہارے سامنے ہے، آج کی تاریخ ہے، دنیا کی کوئی میں 100 سال پہلے کی بات تو نہیں کر رہا۔ وہ ظالم ہے، غاصب ہے، قاتل ہے، لٹیرا ہے، 70,000 مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے، ہزارہ مسلمانوں کی عصمتیں لوٹ چکا ہے، تمہارا علاقہ چھین چکا ہے، لیکن سب کے سامنے آج وہ سچا ہے، تم جھوٹے ہو۔ دشمن کی چال دیکھو، اس کی کامیابی دیکھو۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کہا تھا نا کہ چے دلا ورست دزدے کہ بکف چراغ دارت، اس نے کہا چور دیکھو کتنا چالاک ہے، چوری بھی خود کی ہے اور چراغ ہاتھ میں رکھ کے چور پکڑنے کے لیے بھی ساتھ بھاگ رہا ہے۔ لالٹین پکڑا ہوا ہے، جی چور ادھر گیا، جی چور ادھر گیا، چور ادھر کے سب کو بھگا بھی رہا ہے اور چوری بھی خود کر چکا ہے۔ میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سوچیں، یہ کوئی جنگ کی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہیں، ایک جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں، وہ تو ایک واضح بات ہے کہ ساری زندگی میرے مدنی پاک نے 53 سال مکے میں گزارا ہے اور 10 سال مدینے میں گزارے ہیں۔ میرے مدنی نے کبھی اپنا میلاد ایک دن بھی نہیں منایا۔ اس کے بعد دور خلافت ابو بکر ہے، اس سیدنا عمر، عثمان و علی ہے، پھر حضرت حسن ہے، پھر حضرت حسین ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی ایک دن 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ محمد مصطفیٰ ہیں، کسی نے نہیں منایا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین نے نہیں منایا۔ چھٹی
راشدی میں جا کے مظفر نے شروع کیا بادشاہ نے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پہلے تحقیق تو کرو یہ تاریخ کیا ہے۔ اور وفات کے دن میں 12 ربیع الاول میں کوئی جھگڑا نہیں، ساری دنیا کے مورخ متفق ہیں کہ حضور کی وفات 12 کو ہوئی ہے، اس میں اختلاف نہیں۔ ولادت میں اختلاف ہے، ایک آدھا قول ہے کہ 12 کو ہوئی ہے، لیکن 8 کا بھی ہے، 12 کا بھی ہے، اور راجح قول جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ لیکن قوم کو کیسے ہم نے، دشمن نے ایک ایسی تاریخ میں لگا دیا ہے، وہ گھر بیٹھے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو اپنے نبی کی وفات پہ خوشیاں منا رہی ہے۔ اچھا، حضرت حسین کا بھی شہید ہوئے؟ نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے؟ کس مہینے میں؟ کیا تاریخ تھی؟ 10 کو شہید ہوئے نا، سیدھی سی بات ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ تو قوم نے کیسے لگا دیا کہ 11ویں کو دودھ پیو؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ تم نے تو کچھ نہیں سوچا، پیران پیر کی 11ویں شریف ہے جی۔ اصل میں حضرت عبد القادر جو تھے انہوں نے ساری زندگی رفض کے خلاف، روافض کے خلاف کام کیا، تو انہوں نے کیسی دشمنی کی کہ جو حضرت حسین کی شہادت کا دن تھا اس کے دوسری رات جو ہے ان کی 11ویں بنا دی کہ دیکھو جی حسین کی شہادت پہ خوش ہوتے ہیں، دودھ پی رہے ہیں۔ کیسا قوم نے پٹڑی پہ اتارا ہے، کیسا لگایا ہے ہمیں، کبھی سوچا ہے؟ اچھا، آج کل آپ جو مسلمان ماشاءاللہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو ملا لوگ ہیں نا، ملا لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا دقیانوسی، پرانے لوگ، ہم تو خیر بھائی وہ پرانے لوگ ہیں، اولڈ مین، لیکن آپ تو ماشاءاللہ ینگ ہیں، ماشاءاللہ بڑے جدید علم رکھنے والے ہیں۔ آپ کے ہاں یہ جو سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، یہ جو ہے، یہ کبھی سوچا یہ سنڈے کیا ہوتا ہے؟ سورج دیوتا، ابراہیم علیہ السلام جو سورج کی تردید کر رہا ہے قرآن، کیوں؟ دشمن نے تمہارے دماغ میں کہ جس چیز کو خلیل اللہ نے توڑا تھا، جس چیز کو حبیب اللہ نے توڑا تھا، محمد الرسول اللہ نے توڑا تھا، میں تمہارے دل و دماغ میں داخل کر دوں گا کہ تمہارے ہر کیلنڈر پہ ہوگا سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں، کوئی سورج دیوتا، کوئی چاند دیوتا۔ اور ہر مسلمان اس سے پوچھو، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سبت، احد، اثنین، ثلوث، ربوع، خمیس، اس کو یہ پتہ نہیں؟ اچھا، اپنے جو دن ہے ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، وہ بھی یاد نہیں۔ اس سے وہ کہا اچھا جی آپ کب آئے؟ او جی میں سنڈے کو آیا تھا، سنڈے کو۔ سنڈے تمہارا کوئی چاچا لگتا ہے، وہ تمہیں یاد ہے؟ تمہیں دوسرا اردو کا بھی یاد نہیں، سندھی کا بھی یاد نہیں، ہندی کا بھی یاد نہیں، سنسکرت کا بھی یاد نہیں، یہ تمہارے دماغ میں سورج دیوتا کیوں داخل ہو گیا؟ کیا ہے دشمن کی؟ دیکھیں دشمن ہمارا کتنا دانا ہے اور ہم کتنی بے وقوف ہیں۔ کبھی ہمیں وہ تاریخوں کے چکر میں الجھاتا ہے اور عبادت اپنی کراتا ہے۔ ساری دنیا میں سکاؤٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بچے بھی سکول میں جب پڑھتے ہیں تو سکاؤٹ بن جاتے ہیں نا، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ سکاؤٹ جو ہے وہ 3 انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، کیوں؟ چوتھی انگلی کاٹی ہوئی ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، خدا جو ہے ان 3 میں ایک ہے، وہی ہمیں وہ اپنے 3 کا عقیدہ پکوا رہے ہیں۔ اور پھول بھی یہاں 3 والا لگائیں گے، بیج پہ 3 تارے ہوں گے، سلام میں 3 انگلیاں ہوں گی، کیونکہ وہ ثالث ثلاثہ، وہ اپنا عقیدہ تمہارے دماغ میں ڈال رہا ہے۔ ایک ملنگ بھی خیرات مانگے گا، کہے گا 5 تے 12 دا واسطہ، وہ اپنا عقیدہ تیرے دماغ میں ڈال رہا ہے۔ ایک تو سنی ایسا سن ہے
نہ تجھے قرآن کا پتہ ہے، نہ تجھے نبی کی سنت کا پتہ ہے، تو بس کھڑا ہے کبھی 11ویں تو کبھی 12ویں، کبھی 27ویں تو کبھی 30۔ پہلے سنی تھے سنت سے، اب سنی ہے سن سے، سن ہو گیا مردہ۔ پہلے تو سنی کا کیا معنی تھا؟ اہل السنت والجماعت، محمد مدنی کے سنت اور طریقے پہ چلنے والا اور جماعت صحابہ کا دامن پکڑنے والا، سنی کا معنی یہ تھا۔ اب سنی کا معنی ہے سن من سمن بکمن امین فہم لا یرجعون، بس اب سنی کا معنی یہ ہے۔ سمجھو خدا کے لیے تم کہاں جا رہے ہو۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ ہماری مسجدوں پر بھی چاند بناتے ہیں، کیوں بھائی؟ یہ حلال کا کلس لگا ہوا ہے، کیوں؟ اس کا کیا تعلق ہے مسجد سے؟ کبھی سوچا ہے؟ اچھا اب جناب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس حلال میں ایک تارا بھی دے دیتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں دماغ میں رکھو اور پھر قرآن پڑھو، تمہیں سمجھ آئے گا۔ تم نے تو خدا کا قرآن رکھا ہے توحید لکھنے کے لیے، یا کوئی مردہ مر جائے تو ملا کو کپڑے مل جاتے ہیں، جوتے شوتے بھی مل جاتے ہیں، 10-20 روپے بھی منہ میں پھینک دیتے ہیں، آتا ہے نا قرآن پڑھنے۔ اچھا بڑا آدمی ہو تو حافظ زور لگا کے قرآن پڑھتے ہیں۔ غریب مر جائے تو کبھی گئے قبر پہ قرآن پڑھنے؟ ایمان سے کہو، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، خدا کے لیے سچی بات کہو، جتنا غصہ آئے گا بعد میں مجھے گالیاں دے دینا، میری طرف سے تمہیں اجازت، چلو جتنا تمہیں غصہ آئے نا جی حرم سے نکل کے جتنا گالیاں تم سے ہو سکے نا مجھے دے دینا، کیونکہ تیرے گناہ بڑھیں گے، میری نیکیاں بڑھیں گی، فائدہ تو مجھے ہوگا، گھاٹے کا کام مولوی نہیں کرتا۔ جب گالیاں دو گے میں تو جواب دے نہیں رہا ہوں گا نا، تو تیرے گناہ بڑھتے جا رہے ہوں گے، میری نیکیاں بڑھتی رہے، لیکن میری طرف سے اجازت ہے، چلو اللہ کرے تجھے گناہ بھی نہ ہو، تم اپنا غصہ نکال لینا۔ لیکن خدا کے لیے اللہ کے قرآن کو سمجھو، اللہ کا قرآن تمہیں جگانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ غریب مر جائے تو اس کی قبر پہ بھی کوئی نہیں جاتا، اور اگر امیر مر جائے، سردار مر جائے، جگیردار مر جائے، کوئی تاجر مر جائے، صنعت کار مر جائے، چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، جواری ہو، سود کھانے والا بدبخت ملعون ہو، اس کی قبر پہ خیمے لگا کے حافظ بیٹھے یا سین القرآن لگے، کیا ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ اللہ کا قرآن ان فاسق فاجر لوگوں کے لیے نازل ہوا تھا، ان کے لیے نازل ہوا تھا جن کی ہر رات زنا اور شراب میں گزرتی تھی، ان کے لیے نازل ہوا تھا جو ظالم و جابر تھے، غریبوں کے خون چوستے تھے۔ جتنے بڑی بڑی تمہاری ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، جا کے دیکھو، خدا کی قسم ہے غریب کا خون نچوڑا جا رہا۔ ابھی 4 دن کی بات ہے، ایک دوست میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ جی وہ میرا کمان تھا، تو ایک ٹرالی ایک پھیرے کا میں نے 5000 روپیہ دیا۔ میں نے کہا پاگل ہو گئے، کیوں دیا 5000 روپیہ یار؟ انہوں نے کہا حضرت 5000 روپے نہ دو تو کہتے ہیں ٹرالی لائن میں لگا دو، 3 دن وزن ہی نہیں ہوتا، اتنا گنا سوکھ جاتا ہے، اور جب وزن ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے 2 مہینے پیسے نہیں ملتے، پیسے دے دیتے ہیں تو دوسرے گیٹ سے فوراً لگ جاتا ہے، چیک بھی اسی وقت مل جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کیا کریں، ظالم ہیں، 2-5 یعنی غریب جس نے سارا دن رات جاگ کے گنے کا فصل بنایا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس ظالم کا کیا حال ہے؟ وہ گنا بھی بیچتا ہے، چینی بھی بیچتا ہے، اس کا جو برادہ بچتا ہے وہ بھی بیچتا ہے، پھر وہ جو گنے کی میل کچیل جا کے نیچے بنتی ہے نا، وہ تیری خالص شراب وسکی بننے کے لیے وہ بھی بکتا ہے۔ وہ تمہارے
ہماری ہر چیز سے پیسہ کما رہے ہیں، اور جس کا خون پسینہ لگا ہے، جو رات کو سانپوں اور بچھوؤں پہ چل کے جس غریب نے پہرا دیا ہے، پانی لگایا ہے، کھیت بنایا ہے، کاٹا ہے، صاف کیا ہے، لوڈ کیا ہے، بھیجا ہے، اس کے گھر میں کیا آتا ہے، کبھی سوچا بھی ہے؟ اور وہی حال ہے کہ غریب مر جائے رونے والا بھی کوئی، جنازے کو کندھے دینے والا بھی کوئی نہیں، قبر پہ اتارنے والا بھی کوئی نہیں، کوئی کمیٹی والے آئیں گے کفن دے دیں گے، کوئی آگے ماشاءاللہ کھڑے ہوتے ہیں 2 بکرے، وہ جناب ایسے پکڑ کے مردے کو پھینکتے ہیں نا اللہ کی رحمت سے کہ سارے گناہ اس کے وہیں دھلانے سے پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ گاڑی سے پکڑ کے جو پھینکتے ہیں نا جی، وہاں جا کے پڑتا ہے، چخ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہڈیاں شڈیاں ٹوٹ گئی، اور ایک ربڑ کا پائپ لگا کے دور سے کھڑے ہو کے مرتے ہیں، غسل بھی ہو گیا جی، اتار جی، اللہ اکبر، جنازہ بھی ہو گیا، ڈالو قبر میں، سلام علیکم، جا کے دیکھ لو۔ اور بڑا آدمی ہو، سبحان اللہ، پھر تو عطر عود، ماشاءاللہ، عنبر، مشک، زعفران، سبز چادریں، کلمہ شریف والی، آگے پیچھے بندے اٹھانے والے، جی قدم قدم پہ رک جاؤ جی، کلمہ پڑھنا ہے، 40 قدم پہ منزل آ گئی ہے جی، منزل پوری ہوگی، کون سی تمہارے منزل پتہ نہیں کہاں سے نکالی ہے انہوں نے، ہر 40 قدم کے بعد جی مردے کی منزل آ جاتی ہے، زندگی میں اس کی منزل کبھی نہیں آئی، مرنے کے بعد 40 قدم پہ منزل آ گئی۔ اب دیکھو آخر کیا ہے، دشمن کی چال دیکھو کہ ہمارے مسجدوں پہ تارے لگا دیے، چاند لگا دیا، ہمارے دنوں میں سورج دیوتا اور چاند دیوتا لگا دیا۔ اب دیکھو قرآن کہہ کے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ حضرت ابراہیم کی قوم چونکہ تاروں کی بھی پوجا کرتی تھی، چاند کی بھی پوجا کرتی تھی، سورج کی بھی پوجا کرتی تھی، تو جب سورج تارا نکلا، جن علیہ اللیل، رات چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، تارا نکلا، تو حضرت ابراہیم نے قوم سے پوچھا، یہ سوال ہے، استفہام ہے، یہ معنی نہیں کہ حضرت ابراہیم کو کوئی شک تھا، شبہ تھا، یہ پوچھنے کا معنی یہ کہ کیا یہ ہے رب؟ یہ رب ہے؟ یعنی جو قومیں تارے کو رب سمجھتی تھیں، آج مسلمان ہیں، پھر بھی تارا لگا ہے، کہیں 3 ہیں، کہیں 5 ہیں، کہیں 6 ہیں، کہیں 1 ہے ضرور تارا ہے، کسی مسجد میں بھی چلے جاؤ تارا کھڑا ہے۔ اب جب تارا ڈوبا تو فرمایا کہ یہ خدا ہے تمہارا جو ڈوب جاتا ہے، جو چھپ جاتا ہے، جو بے نور ہو جاتا ہے، وہ خدا کیسے ہے؟ عقل کرو، خدا بھی ڈوبتا ہے؟ اگر خدا ڈوب جاتا ہو تو بس بات تو ختم ہو گئی پھر۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ اب جب اس چاند نکلا، ایمان سے کہو ہماری ہر وقت چاندوں پہ نظر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہر وقت مسلمان کے لیے کیا ہے جی، ماشاء اللہ جی، ہمارے تو جھنڈوں پہ بھی چاند ہیں، کیوں؟ کوئی وجہ؟ کبھی غور کرو، کبھی سوچو۔ ہاں، مسلمان چاند اس تارے کا پجاری ہے کہ چاند تارے کو سامنے رکھے۔ کیوں قرآن نے یہ ذکر کیا؟ قرآن انہیں کو تو مٹانے آیا تھا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ جب چاند نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ظالمو کیا یہ ہے رب؟ اچھا اس کا حال بھی دیکھ لو، وہ بھی گیا، میں اچھا ہوا اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، ورنہ میں بھی تمہاری طرح ان کی عبادت میں لگا ہوتا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سمجھ دے دی، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی۔
اللہ نے مجھے توحید دے دی، ورنہ میں بھی تو تمہاری طرح پھر ان تاروں کے چکر میں پڑا ہوتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ۔ اب جب سورج نکلا تو آپ نے فرمایا اچھا یہ ہے رب، یہ تو پھر ان دونوں سے بڑا ہے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے تھے، یہ بڑا رب ہے۔ آخر ان تین چیزوں کا قرآن نے کیوں ذکر کیا؟ غور تو کرو، کیا ہم میں وہی چاند تارا سورج کا چکر تو نہیں ہے؟ اور قرآن کیوں کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب بتلا دو امت کو کہ کسی چاند سورج کو کبھی سجدہ نہیں کرنا۔ اب سجدے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ سجدے میں گر جمانا، ان کی عبادت نہیں کرنی، ان کی تعظیم، ان کے آگے جھکنا، احترام، ماڈل بنا کے ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھنا، عبادت کیا ہوتی ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ بس جب سجدہ کرو تو عبادت ہے، رکوع کرو تو عبادت نہیں ہے، جب ہاتھ باندھ کے نماز میں کھڑے ہو یہ عبادت نہیں ہے، جب اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو وہ عبادت نہیں ہے، جب تشہد پڑھ رہے ہو تو وہ عبادت نہیں ہے، جب بعد میں دعا مانگ رہے ہو تو وہ عبادت نہیں ہے، طواف جو چکر لگا رہے ہو تو یہ عبادت نہیں ہے، ملتزم پہ سینہ لگا رہے ہو تو یہ عبادت نہیں۔ مانا کسی قسم کی تعظیم کا مستحق ہے تو صرف اللہ، چونکہ سجدہ اہم چیز تھی اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا، ورنہ یہ نہیں کہ سجدہ تو جائز ہے نہیں ہے لیکن رکوع جائز ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر چاند سورج سے نکلو، پھر کسی بلند چیز کو دیکھ کے نہ جھک جایا کرو، کسی چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کے تم کسی دھوکے میں نہ پڑ جایا کرو، یہ تو سب اس کی بنائی ہوئی مخلوقات ہے، یہ تو آیات من آیات اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے پلے میں کچھ نہیں۔ اس لیے خدا بند قدوس قیامت والے دن حکم دیں گے ان کو بے نور کر کے جہنم میں ڈالو، ان کے پلے میں کیا ہے؟ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے مقام توحید کہ باپ ہے، چچا ہے، خاندان ہے، ابراہیم کھڑا، یہ ہے توحید۔ اگر موحد بننا ہے نا پھر اللہ کی توحید والے بنو۔ انی اراکا کتنا سخت لفظ ہے، وقومک فی ضلال مبین، کیا ہے میرا ابا میں نے دیکھا ہے، جانچا ہے، جانا ہے کہ آپ ہوں یا آپ کی قوم ہو بڑی کھلی گمراہی میں پڑے ہو۔ اس سے بڑی کو گمراہی ہے کہ خدا کے مقابلے میں تم نے بت بنا رکھے، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے سنوارتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں بناتے ہو، سر بناتے ہو، بال بناتے ہو، ہاتھ بناتے ہو، بڑا خوبصورت بنا کے کھڑا کر کے پھر سامنے کھڑے ہو جاتے ہو۔ بنانے والا جو ہے اب وہ معبود بن گیا، بننے والا جو ہے خدا بن گیا۔ عقل دیکھو ماشاءاللہ، جو بنانے والا تھا وہ تو بن گیا بیچارہ عابد، اب ہاتھ باندھ کے آگے کھڑا بنتی کر رہا ہے مہربانی دیوی دیوتا سے بھیک مانگا، اور جس کو بنایا گیا تھا وہ دینے والا بن گیا۔ نہ ایمان سے کہو کافر مشرک اسی طرح یہ بت خود بناتے ہیں کہ نہیں؟ چلو سیمنٹ کا، سونے کا، چاندی کا، لوہے کا، پتھر کا بنانے کے بعد اس کو اپنے مندروں میں رکھ کے پھر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب جو بنایا گیا، بنانے والا، حالانکہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو بنانے والا ہو، جس نے کسی کو پیدا کیا ہو، بنایا ہو، وہ خدا ہے۔ اب یہ بنانے والا جو ہے وہ تو بن گیا بندہ، اور جو بننے والا تھا حضرت وہ بن گیا خدا۔ اچھا مسلمان تو ایسا نہیں کرتے کہ جنازہ خود اٹھاتے ہیں، غسل خود دیتے ہیں، کفن خود پہناتے ہیں، قبر میں خود اتارتے ہیں، اوپر روضہ شریف بنا کے کہتے ہیں پیر مشکل کچھ حال، یعنی پہلے لے آنے والے خود ہیں،
دفن کرنے والے بھی خود ہیں، قبر کھودنے والے بھی خود ہیں، اوپر روضہ بنانے والے، جب سب کچھ بن جاتا ہے تو اب حضرت مشکل کشا۔ فرق کیا ہے خدا کے لیے ذرا غور تو کرو، ان میں ہمیں فرق کیا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھو اور قرآن کو پڑھو، ان چاند تاروں سے نکلو، اللہ کی عبادت سیکھو۔ ناخن کاٹنے سے یا آدمی نے بال تراش لیے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر وضو کرنے کے بعد کسی نے ناخن کاٹ لیے وضو نہیں ٹوٹتا، یا وضو کر کے بیٹھا تھا تو وقت مل گیا بال بنا لیے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی آدمی چمچ کے ساتھ کھانا کھائے کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، جائز ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن سنت محمد مصطفیٰ کے خلاف ہے کہ حضور پاک نے ہمیشہ انگلیوں سے کھایا ہے، یعنی سنت ہی ہے۔ اور چلو سنت نہ مانو، اب تو تمہارا وہ جو ہے نا سب سے بڑا روحانی استاد انگریز، اب تو وہ بھی کہتا ہے کہ انگلیوں میں ایسے انزائم ہیں کہ جب آدمی چوستا ہے تو معدہ ٹھیک کام کرتا ہے۔ اب اس کی بات مان لو، حضور کی نہ مانو بس، چلو۔ اب اس نے فیصلہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ انگلیوں میں ایسے ایسے انزائم ہیں کہ جتنا کھاتے ہیں نا، جب آدمی چوستا ہے تو وہ معدے میں ہضم کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چلو اس کی بات مان لو بابا۔ ہاں مسلمانوں دعا کرو اللہ ہمیں مدنی کا غلام بنا دے، بس دعا کرو، زبانی کلامی نہیں، دعا کرو اللہ سچا غلام بنا، اللہ حضور کا سچا عاشق بنائے، اللہ ہمیں حضور پاک کی محبت نصیب فرمائے اور حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ کمپنی میں رنگ کا کام کرتے ہیں اور ہمیں کام کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کمپنی بھیجتی ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو آپ مسافر ہیں۔ جب آپ کا 48 میل کا سفر بن جائے آپ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں۔ جب میں نماز پڑھ رہا تھا اور چھوٹی موٹی کوئی چیز تھی میرے دانت میں اندر چلی گئی، نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن یہ نہیں کہ کھانا کھانا شروع کر دو۔ دوران طواف میں نماز کھڑی ہو جائے طواف چھوڑ دو، نماز پڑھو، نماز فرض ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے نا۔ جب نماز کا سلام پھر جائے تو پھر طواف پورا کرو۔ کسی نے کہا ہے میرے لیے طواف کر دو، وہ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ پرویز نام رکھتے ہیں یا فیروز نام رکھتے ہیں، اچھا نہیں ہے، چونکہ حضرت عمر کا قاتل تھا اور پرویز وہ تھا کہ جس نے حضور کے خط مبارک کو پھاڑا تھا۔ اس لیے کیا ضرورت ہے کہ ہم دشمنوں کے نام رکھیں، لوگ دوستوں کے نام رکھتے ہیں، دشمنوں کے تو نہیں رکھتے نا۔ اس کے بعد جب دولہا گھر پہ آتا ہے بال پر، ہاں سنت ہے کہ اپنی بیوی کے بال پکڑ کے دعا مانگے، یا اللہ ہر بندے کی ناصیہ تیرے ہاتھ میں ہے اور تو اس کو میرا فرما بردار اور مطیع بنا دے۔ اب تو وہ تمہارے بال پکڑ کے انشاءاللہ دعا مانگے۔ مسئلے ایسے ایسے مسئلے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ملا لوگ ہیں، وہی پرانی کتابیں پڑھے ہوئے، ہمیں اور تو آتا واتا کچھ نہیں، ہم کیا کریں؟ جس نبی کے نام پہ ہم روٹی کھاتے ہیں اس کے چوکیدار ہیں، اس کا نام لیتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو روٹی بھی اسی کے نام سے ملتی ہے نا بھائی، اور ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ ورنہ اب کوئی مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اب تو تیرے بال انشاءاللہ اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور اس کے ہاتھ میں چپل ہوگی اور تو آگے آگے ہوگا۔ کرنا کر، سنت نبی کو جب سے تو نے چھوڑا ہے اللہ نے ذلیل کر دیا ہے، عورت آگے ہے مرد پیچھے۔ صنف نازک ہے، صنف نازک کو آگے رکھتے اس کو زیادہ چوٹ لگے۔ صنف نازک ہے تم آگے چلو تاکہ کوئی مصیبت آئے دکھ آئے تم مقابلہ کرو، اس کی حفاظت کرو۔ کوئی آدمی چادر ناف کے نیچے باندھے اور ناف ظاہر ہو تو گناہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے عورت ہے، اگر کوئی دکھلائے تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو احرام نیچے باندھتے ہیں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ دین 10,000 ریال فاذا جاء الدین عندك انشاءاللہ انه اعطاك بعدين ادها الزکات۔ دین جو ہے ان کی مغفرت کے اللہ سب کی مغفرت فرمائے جو فوت ہو گئے۔ ہمارے ملک میں ایک فرقہ ہے جو مردے کے سننے کا قائل نہیں ہے، ہماری زندہ نہیں سنتے تو مردوں کو رو رہے ہو، مردوں کو بابا نہیں سنتے، تمہیں کیا جھگڑا، تم نے کوئی ضروری سنوانا ہے بھلا، کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ یاد رکھو اللہ چاہیں تو مردوں کو سنوا دیتے، نہ چاہیں تو زندوں کو بھی نہ سننے دے۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، زندہ ہے نہیں سنتا. اور اللہ اگر سنوانا چاہیں تو مردے بھی سنتے ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم نہیں دیا تھا کہ پرندوں کو کاٹ کے پہاڑ پہ رکھ دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا؟ اگر مردہ پرندہ بھی سن سکتا ہے تو 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 سکتا ہے تو